بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں سب ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، الیکشن 2024 کا باقاعدہ طور پہ اعلان ہو چکا ہے اور مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنے امیدوار فائنل کرنے میں اس وقت لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان مسلم نون، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی، ساری پارٹیز کوشش کر رہی ہے کہ میدان کے اندر اچھے امیدوار اتارے جائیں۔ تو ناظرین، ہم آپ کے سامنے پاکستان کے جو مختلف قومی اسمبلی کے حلقے ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ٹکٹ کے حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم نون اور استحکام پاکستان پارٹی یا پیپلز پارٹی ہوں، ان کے امیدوار کون کون سے ہوں گے اور ان کی کیا پوزیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو اب تک کے سرویز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ آپ کی رائے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کس حلقے کے اندر اس وقت کیا پوزیشن ہے اور کون سا امیدوار مضبوط ہے۔ ناظرین، ڈسٹرکٹ سیالکوٹ جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ابھی ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے ہم ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے 2 حلقے جو ہیں وہ کور کر چکے ہیں اور اب ہم جو سیالکوٹ کا چوتھا حلقہ ہے 2 حلقے پہلے کور کر چکے ہیں، اب تیسرا حلقہ جو ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ناظرین، یہ جو حلقہ ہے یہ NA-72 ہے اور NA-72 جو اس کا نمبر ہے وہ 2023 کی جو نئی حلقہ بندی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ہیں اس کے مطابق اس کا نمبر ہے۔ اگر اب بات کریں کہ اس کا جو پرانا نمبر تھا 2018 میں وہ NA-74 تھا۔ ناظرین اکرام، یہ حلقہ جو ہے یہ سیالکوٹ کی جو تحصیل پسرور ہے، پسرور شہر اور اس سے ملحقہ جو دیہات ہیں ان پر مشتمل یہ حلقہ ہے۔ ناظرین، یہ حلقہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ سابقہ وفاقی وزیر قانون زاہد حامد صاحب پاکستان مسلم نون کے امیدوار اسی حلقے سے منتخب ہوتے رہے اور سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ 2018 کا جو انتخاب تھا اس میں پاکستان مسلم نون کے جو امیدوار تھے زاہد حامد صاحب کے صاحبزادے ہیں علی زاہد حامد، انہوں نے حاصل کیے تھے 97,235 ووٹ اور وہ یہاں سے الیکشن جیت گئے تھے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چودھری غلام عباس صاحب نے بھی بڑا زبردست مقابلہ کیا تھا اور انہوں نے حاصل کیے تھے یہاں سے 93,734 ووٹ، جبکہ جو TLP کے امیدوار تھے شجاعت حسین صاحب انہوں نے بھی 34,295 ووٹ حاصل کیے تھے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ TLP کا بھی اس حلقے کے اندر ووٹ بینک موجود ہے۔ ناظرین اکرام، زاہد حامد صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ ختم نبوت کا جب مسئلہ بنا تھا تو اس کے اندر جو ترمیم کوئی قانون کے اندر ہوئی تھی تو اس کے اوپر جو TLP نے بھی دھرنا دیا تھا اور بہت سے مذہبی لوگوں نے بھی تنقید کی تھی۔ اس کے بعد جو ہے زاہد حامد صاحب کو اپنی نشست جو ہے اپنے وزارت قانون سے استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ تو ناظرین، اب اگر ہم بات کریں اس کی 2023 کے اندر کہ اس کے اندر کیا پوزیشن ہے، ناظرین اکرام یہاں پر جو ہے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پاکستان تحریک لبیک جو ہے TLP اس کا ووٹ بینک اس حلقے کے اندر موجود ہے اور وہ جو ووٹ بینک ہے وہ بھی کافی حد تک متاثر کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم نون کے امیدواروں کو۔ تحریک لبیک جو ہے وہ کیونکہ انہوں نے اسی حلقے کے اندر زاہد حامد صاحب موجود تھے، یہیں سے وہ وزیر MNA بن کر وزیر قانون بنے تھے، تو TLP یہاں پر جو ہے ان کے مخالف بیانیوں کو بھی استعمال کرتی ہے اور TLP بھی اپنا کافی زیادہ ووٹ بینک اس حلقے کے اندر رکھتی ہے۔ تو یہاں یعنی آپ اس میں TLP کے ووٹ کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھا کہ 2018 میں انہوں نے 34,000 ووٹ حاصل کیے، اب اس سے TLP کی پاپولیرٹی جو ہے وہ زیادہ ہے، مقبولیت اس کی زیادہ ہے، تو اب جو TLP ہے وہ یہاں سے بہت زیادہ ووٹ حاصل کرے گی۔ ناظرین، اب اس حلقے کے اندر جو اہم پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو مسلم نون کے امیدوار ہیں، یعنی اب پاکستان مسلم نون کا ٹکٹ جو تقریباً وہ یہاں پر بھی کنفرم ہو چکا ہے کہ پاکستان مسلم نون کے جو امیدوار ہیں وہ آپ کے سامنے وہی ہیں علی زاہد صاحب، یعنی زاہد حامد صاحب کے صاحبزادے پاکستان مسلم نون کے وہی امیدوار ہیں اور تگڑے امیدوار ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی کہ یہ سیالکوٹ کا وہ حلقہ ہے، عثمان ڈار صاحب والا جو حلقہ تھا جس میں خواجہ حاصل صاحب سے وہ جیتے تھے، وہ بھی بہت ہی کلوز مارجن تھا، اس میں بھی تقریباً 15 سے 1600 ووٹوں کا فرق تھا، جس وجہ سے خواجہ حاصل جیت گئے تھے اور اس رزلٹ کے اوپر کافی لوگوں کو اعتراض بھی تھا۔ خواجہ صاحب خود بھی مانے تھے کہ انہوں نے فون کیا تھا اور فون کرنے کے بعد انہیں وہ کامیابی مل گئی تھی۔ تو یعنی وہ اگر آپ حلقہ سمجھیں
اس حلقے کو بھی سمجھے کہ وہ بھی بڑا سیالکوٹ کو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس حلقے کے اندر بھی بڑا ٹف کمپٹیشن دیا تھا عثمان ڈار صاحب نے. اور یہ والا جو حلقہ ہے اس کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف نے 2018 کے الیکشن میں پاکستان مسلم نون کو بڑا ٹف ٹائم دیا تھا. یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 3000 ووٹوں کے فرق سے جو ہے علی زید حامد صاحب وہ یہاں سے ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہو گئے تھے. تو اب پاکستان مسلم نون کے جو امیدوار ہیں وہ علی زید حامد صاحب ہی ہیں، وہی الیکشن لڑیں گے. ٹکٹ تقریباً ان کا فائنل ہو چکا ہے مسلم نون کی طرف سے. اور ٹی ایل پی کے جو امیدوار ہیں ان کا بھی ٹکٹ فائنل ہے، شاید وہ ٹکٹ چینج بھی کر لیں، لیکن ٹی ایل پی فی الحال تو امیدوار وہی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ بھی چودھری غلام عباس صاحب ہیں. اس وقت تک کے جو اطلاعات آ رہی ہے کہ ٹکٹ انہی کے کنفرم کیا گیا ہے، اور ان کا ٹکٹ بنتا بھی ہے کیونکہ انہوں نے پچھلے الیکشن میں بڑا زبردست مقابلہ کیا تھا اور ایک ٹف ٹائم دیا تھا پاکستان مسلم نون کے امیدوار کو، خاص طور پر سیالکوٹ میں جہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسلم نون کا گڑھ ہے. تو وہاں پر ایک ٹف ٹائم دینا اور 3000 سے کم ووٹوں سے ہارنا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. تو اس دفعہ کی جو صورتحال ہے اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹکٹ ہے وہ چودھری غلام عباس صاحب کے پاس ہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے وہی الیکشن لڑیں گے. لیکن اب تک کے جو سرویز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نشست ہے NA-72 جس کا پرانا نمبر NA-74 تھا، پسرور شہر اور اس سے ملحقہ دیہاتی علاقوں پر مشتمل حلقہ جو ہے اس کے اندر اس دفعہ کے سرویز بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اس نشست کو بڑے آرام سے جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ والی جو نشست ہے اس کو بڑے آرام سے جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پسرور شہر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، پھر دیہاتی علاقوں کے اندر بھی ووٹ بینک موجود ہے، لیکن اب تک کے سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ٹی ایل پی بھی ٹف ٹائم دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹی ایل پی کا بھی حیران کن طور پر یعنی جو لوگوں کا اندازہ تو اس سے بھی زیادہ ووٹ ٹی ایل پی حاصل کرے گی. تو ٹی ایل پی کا ووٹ بینک بھی ہے، لیکن جو سرویز بتا رہے ہیں اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اپنی یہ نشست جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ ناظرین اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. السلام علیکم.